ٹیم دیکھنے سننے والے تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کو السلام علیکم۔ تھانہ اوگی میں موجود ہیں اس وقت ایوان تجارت کی ٹیم، اور ہمارے ساتھ آج جماعت اسلامی کی ٹیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، وہ بھائی بھی موجود ہیں، اور دوستانہ ویلفیئر کے بھائی نے بھی آج میڈیا پر جو ہے اپنی وارننگ دی تھی۔ یہ جو ہماری آج کل لوڈ شیڈنگ کا جو ایک پرابلم بنا ہوا ہے بجلی کا، اگرور تناول دربند کا، اوگی کا تحصیل اوگی تحصیل دربند کا، اس کے خلاف تمام تنظیموں نے، تمام لوگوں نے، تمام سیاسیوں نے جس کی جتنی پوائنٹ تھی اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ میں سب سے پہلے سلام پیش کروں گا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہائی اسکول کے جو آج میڈیا پر آئے اور اوگی تھانہ تک آئے، اور ان کے ساتھ ان کے اساتذہ کرام، ان کو ہمارا سلام ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی نہیں بنتی ہے، یہ ڈیوٹی بنتی ہے سیاسی لوگوں کی، ہمارے بڑوں کی، کہ جب ملک میں کوئی عوام تکلیف میں ہو تو وہ کھڑے ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ عطا پتہ کسی کا نہیں ہے، بس گھر سے فیس بک پر ناراض نہ ہو مجھ سے، سارے پوسٹیں لگاتے ہیں، عملی کام دکھنے کو نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اور عملی کام ہمیشہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں دوستوں، شارٹلی بات کرتا ہوں، جب یہاں سے پکھل کو ہمارا فیڈر لے کر جا رہے تھے تو اس وقت ایوان تجارت نے اور آل پارٹیز نے مل کر عوامی نمائندوں کو ساتھ لے کر ایک احتجاج کیا تھا، بڑا مزہ آیا تھا، اور اس احتجاج رنگ بھی لایا تھا۔ میں اس موقع پر جو ہمارے جتنے میڈیا کے بھائی ہیں جنہوں نے ابھی کیمرے آن کیے ہوئے ہیں، ایک دو ادھر نہیں ہیں موجود، دور ہیں، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کی کاوشیں تھیں، محنتیں تھیں۔ کل سے میڈیا کی پوسٹیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے ایسے کا کام کر رہے ہیں، سوشل تنظیمیں یہ بیٹھے میرے ساتھ بھائی، یہ جماعت اسلامی والے، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی، اچھا کیا، عوام کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی بلدیاتی نمائندگان ہیں، میں گورنمنٹ سے واقعی اس میں گلہ ہے کہ فنڈ ان کو نہیں ملا یا کچھ مزہ نہیں ہے اس بار، لیکن عوام نے ان کو ووٹ دیے، وہ عوامی نمائندے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور اس چیز کو اٹھانا چاہیے۔ آج کی جو کارگزاری ہے وہ یہ ہے کہ پورا دن اے سی صاحب کے ساتھ میں رابطے میں رہا۔ دیکھیں، ہمارے آگے احتجاج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کیے بھی ہیں، کر کے بھی دکھائیں۔ ایوان تجارت اوگی کی ایک متحد کیبنٹ ہے الحمدللہ، یہ سارے بھائی ایوان تجارت سے بھی ریلیٹڈ ہیں، سارے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دکاندار نہ ہو، جس کی دکان نہ ہو۔ یہ ٹیلر یونین کے ہمارے صدر نیاز بھائی بھی بیٹھے ہمارے ساتھ، سارے ہماری کیبنٹ بیٹھی ہے الحمدللہ، گلدستہ بیٹھے ہیں، میڈیا کے بھائی آپ بھی ہمارے ایسے ہیں۔ ہم سب جب مل کر ایک کال کریں گے الحمدللہ، بازار بھی بند ہوگا، چوک بھی بند ہوگا، احتجاج بھی ہوگا۔ ہم نے 2 دن صرف روزہ اس لیے رکھا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ ہماری طرف سے احتجاج کی کال نہیں آ رہی تھی، وہ اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ عید کا موقع ہے۔ ہم اس بات میں شرم کرتے ہیں، گرور تناول کی دربند سے لے کر تحصیل دربند، تحصیل اوگی، بلکہ تورغر بھی، سارا اوگی کو خریداری کے لیے آپ کو پتہ ہے ضلع تورغر آتا ہے، ان کے بھی ہمارے ساتھ ایک پورا واسطہ ہے۔ تو اتنی 3 4 5 تحصیلوں کے لوگ ایک بازار میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم چوک میں اگر احتجاج شروع کر دیں، ہم چوک بند کر دیں، میں نے ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ کیا، SHO سید لیاقت شاہ صاحب سے، کہ جی یہ حالات ہیں، بجلی والے باز نہیں آ رہے، وہ اپنا انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے، بجلی بند کر رہے ہیں، اور یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور ان سب کو نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم نے صبح 10 بجے ہڑتال کی چونکہ کال دی، تو پھر ڈی ایس پی صاحب کا مجھے فون آیا، اور SHO صاحب کو انہوں نے تھانے میں بلایا، انہوں نے کہا عید کے دن ہے، اور واقعی بات بھی سچ ہے کہ عید کے دن ہے، دیکھیں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مویشی خریدنے جاتا ہے، قربانیاں لوگ خرید رہے ہیں، گاڑیوں کی آمد و رفت ہے، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مائیں بہنیں سارے شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں، 3 4 دن رہتے ہیں، درزی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کام کے دنوں میں دکانداروں نے سودے لائی ہوئے بیچنے کے لیے، اور ہم بازار بند کر کے بیٹھ جائیں چوک میں، تو میرے خیال میں اگرور تناول اور ہماری تحصیلوں کی دربند تورغر سارا جو ہے پہیہ جو ہے بیٹھ جائے گا، لوگوں کا کاروبار بھی ڈسٹرب ہوگا، عوام بھی ڈسٹرب ہوگی، اور الٹا جو بجلی سے تنگ ہے اوپر سے ہمارا احتجاج بھی ان کو تنگ کرے گا۔ تو اس لیے چوک میں بیٹھنا اور بازار بند کرنا الحمدللہ ایوان تجارت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بازار متحد ہے، وہ ہمیں اپنے تاجروں پر فخر ہے، ہماری ایک آواز پر وہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا اور آپ کیا کر رہے ہیں، وہ بازار بند کرتے ہیں، ہمیں کوئی اس چیز کا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بازار بند کرتے ہیں یا اس وقت دکانیں بند کرتے ہیں، چوک بند کرتے ہیں، تو ساری تکلیف ہمارے اسکول کے بچوں کو، ہماری لیڈیز کو، ماؤں بہنوں کو اور ہمارے بزرگوں کو ہوگی۔ تو ہم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بیٹھے۔ میں وارن کرتا ہوں محکمے کو، آج ڈی ایس پی صاحب اور SHO صاحب کے لیے وہ کریں، محکمے والے دعا کریں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، اور پھر ڈی ایس پی صاحب نے SDO واپڈا سے سب سے رابطے کیے، پھر AC صاحب سے خود جو ہے ڈی ایس پی صاحب نے بھی رابطہ کیا، اور میں نے AC صاحب سے رابطہ بھی کیا، اور AC صاحب اوگی سے میں نے گزارش بھی کی کہ آپ تھوڑا آئیں، تھوڑا وقت دیں عوام کو۔ آپ دفتر میں تو ٹھیک ہے بیٹھے عوام کو وقت دے رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں وقت دیں۔
اس وقت عوام پریشانی میں. ابھی مجھے اسی صاحب نے کہا کہ جی صدر صاحب میں بھی ادھر ہی کوارٹر پر رہتا ہوں, اگر رات کو بجلی نہیں ہوتی میری بھی نہیں ہوتی, تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے, میرے دفتر کا پنکھا بھی نہیں چلتا. بات آپ کی درست ہے, لیکن آپ چونکہ ہمارے افسر ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ تھوڑا اس میں سٹینڈ لیں اور ان افسروں کو بلائیں جس طرح پہلے اسسٹنٹ کمشنر انہوں نے بلا کر ہمارے معاملات حل کیے. آپ کے معاملہ حل کرنے کا وقت اب آ گیا ہے. تو اسی صاحب نے کہا کہ ایس ڈی او جو ہے گریڈ کا جو ایبٹ آباد بیٹھتا ہے اس کو پیر والے دن بلایا, کل اتوار ہے چھٹی ہے, پیر کو وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں آئے گا, اس سے بھی اے سی صاحب کی بات ہو چکی ہے اسی لوڈ شیڈنگ کے ایشو پر. یہ معاملہ الحمدللہ ہم نے آج اوپر تک پہنچا دیا ہے, ایبٹ آباد ڈویژن تک پہنچا دیا ہے, ہزارہ ڈویژن تک پہنچا دیا ہے, پشاور تک ہماری آواز جائے گی انشاءاللہ, ہم نے پہنچا دیا ہے. اور جناب ایم این اے صاحب, ایم پی ایس لیے نہیں کہتا کہ ایم پی آپ ہمارے سابقہ رہ گئے, جناب ایم این اے صاحب آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, بجلی کا معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ پارلیمانی جو ہے ہمارے امور کے سیکٹری بھی ہیں وزیر اعظم کے, اسی طرح ہے نا میڈیا کے بھائی تھوڑی وضاحت میں چاہتا ہوں. تو آپ کے پاس ایک سیٹ ہے, آپ ہر کچھ کر سکتے ہیں, کم از کم آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے مہربانی کر کے آواز اٹھائیں. کہ مجھے اس بات ڈرامے کی سمجھ نہیں آتی ہے, اس ڈرامے پر آپ آواز اٹھائیں کہ 7 گھنٹے کی ہماری لوڈ شیڈنگ ہے, 2 فیڈروں پر 6 گھنٹے, باقی 2 پر 7 گھنٹے. وہ تو ہوتی ہے, اس سے تو عوام نے کمپرومائز کیا ہوا ہے, ہماری قسمت میں اندھیرے لکھے کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارا قصور ہے, وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, 7 سے 8 بجلی جاتی ہے, 8 بجے فیڈر آن ہوتا ہے, 8:25 پر ابھی ادھر تھانے میں بیٹھے بیٹھے دوبارہ جاتی ہے, 3 دفعہ چلی گئی, 1 گھنٹے میں 3 بار لوگوں کی فریج, استریاں, گھریلو مشینری, جو ہماری دکانداروں کی مشینریاں, فریزر جل چکے ہیں, لوگوں کے بلب تو جو ہے غریب لوگ آٹا لیں, چینی لیں, یا رات کو انرجی سیور 10 اپنے گھر میں لگائیں, یا روزانہ بلب چینج کریں, یا استریاں ٹھیک کرائیں, یا اپنے ریفریجریٹر ٹھیک کرائیں. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. یہ ایک سپارکنگ لگائی ہوئی بجلی نے, آج 4تھا دن ہے, اور ظلم کا بازار گرم کیے ہوا ہے. یہ ڈرامہ صرف اگی میں, باقی شہروں میں میں گیا ہوں کل, 6-7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ضرور ہوتی ہے میرے بھائیوں, لوڈ شیڈنگ ہر جگہ ہے, اور ہم بھی مانتے ہیں اگی میں بھی ہے. اس علاقے کو تو لوڈ شیڈنگ سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں مستثنا ہونا چاہیے. خاص کر دربند کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا کہ تحصیل دربند جو ہے کم از کم اس کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی قبروں پر تربیلا ڈیم بنا تھا, اور وہ پورے پاکستان کو بجلی دے کر روشن کر رہے ہیں. اور آج دربند کے بھائی 14 16 گھنٹے جو ہے گرمی میں اور اس چلچلاتی دھوپ میں ان کے بچے جو ہے بلک رہے ہیں, مائیں بہنیں تنگ ہیں. یہ کس چیز کی آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں؟ اس چیز کی کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر تربیلا ڈیم بنوایا. اس چیز کی سزا ہمیں نہ دیں. ہمارا وہ علاقہ ہے جو پورے پاکستان کو روشن کرتا ہے. اور میرے بھائیوں دوستوں, یہ اگی تحصیل اگی اور تحصیل دربند وہ علاقہ ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں 97-98% ریکوری ہوتی ہے. اگر کسی کی 2 مہینے کی بل بقایا ہوتی ہے تو میٹر والا جا کر میٹر اٹھا لاتا ہے. ادھر قانون ہے, قانون کا احترام ہے, قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, اور اس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ رات ہمارے سرکاری ملازمین, ہمارے کاروباری حضرات سو نہیں سکتے, دن کو وہ آنکھیں چکا چوند لیے ہوئے آتے ہیں, کاروبار کرتے, کسی سے صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرتے. لوگ اتنے چڑچڑے ہو گئے ان 4-5 دنوں میں. میں خود سارا دن بازار میں گھومتا ہوں کہ ریٹ بتاتے ہوئے اپنے سامان کا جو ہے گاہک اور دکانداروں کی لڑائی ہوتی ہے. وجہ یہ رات کو نیند ہی پوری نہیں ہوتی. بچے اسکول اسٹڈی تو کر ہی نہیں سکتے, اسکول کو صحیح طرح تیار ہو کر نہیں جا سکتے. تو یہ عذاب ختم کریں. ایم این اے صاحب, آپ اس وقت ہمارے نمائندے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ اس پر آواز اٹھائیں کہ کبھی آر سی سی, وہ کون سا ہے, آر سی سی بند کرواتی ہے, کبھی جو ہے گریڈ والے بند کرتے ہیں. 14 گھنٹے کی دربند میں اور اگی میں لوڈ شیڈنگ ہے. خدا را اس سے نجات دیں. باقی ہم اپیل اس لیے نہیں کرتے ہیں, ہاتھ اس لیے نہیں جوڑتے ہیں کہ ہم میں دم ہیں. ہم عوام اپنے حقوق لینا جانتے ہیں, پھر سب ناراض ہوں گے, پھر دربند بازار بھی بند ہوگا. روزی مت بھائی سے بات ہوئی ہے, دلبرہان تنولی سے بھی بات ہوئی ہے ہم رابطے میں. دربند بھی بند ہوگا, اگی بھی بند ہوگی, کٹھائی سے لے کر دربند تک کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی, مکمل شٹر ڈاؤن بھی ہوگا, اور میلاد چوک بھی بند ہوگا. یہ آپ کو آخری بار بتاتے ہیں. اور پھر ہمارے مذاکرات ایکشن سے اوپر لیول سے ہم کریں گے. باقی افسران کے ساتھ نہ ہم بات کریں گے اور نہ ہم ان سے بات کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزانہ دفتروں میں آ کر میری تو یہ چپلیں جو ہیں گھس گئی ہیں. میں دن کو 4 بار ایس ڈی او وابڈا کے پاس اگی جاتا ہوں, پیسکو 1 پیسکو 2 کے پاس. ہمارے جو سرکل 1 اور سرکل 2 ہیں ان کے پاس روزانہ میں, میڈیا کے بھائیوں کو پتہ ہے, میرے ساتھ ہوتے ہیں, 10 بار چکر لگاتے ہیں عوام کے لیے. اپنی فیس بک آئی ڈی سے لائیو آتے ہیں, میڈیا پر پریس کانفرنس کرتے ہیں. پریس کانفرنس کر کے ہم تھک گئے. اب وقت ہے عملی کام کا. اگر اگرور, تناول, دربند تحصیل, تحصیل اگی, تورغر, ہم لوگوں کو, میں سب کا نام لیتا ہوں, سارے ہمارے بھائی ہیں,
پورا پاکستان والے ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس علاقے کا خصوصاً اس لیے نام لیتا ہوں کہ یہاں سے تربیلا ڈیم پورے پاکستان کو روشن کر رہا ہے، اور ہمیں اگر آپ تاریکیوں میں ڈبوئیں گے تو یہ بہت برا کریں گے، یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آخری بار میں کہتا ہوں، بازار بھی بند ہوں گے، احتجاج بھی ہوں گے، پھر جو ہوگا اس کے بعد عوام اپنا فیصلہ خود آن دا سپاٹ اور موقع پر کرے گی۔ تو بہت شکریہ، میں ڈی ایس پی صاحب کا اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بھی آج اپنی دلچسپی دکھائی ہے، نام ان کا ضرور لوں گا، اور ایس ایچ او صاحب کا خصوصاً سید لیاقت شاہ صاحب کا کہ ہر معاملے میں وہ آگے آتے ہیں اور عوام کی بات بھی سنتے ہیں اور عوام کے لیے آگے بڑھ کر بات بھی کرتے ہیں۔ ابھی لیاقت شاہ صاحب ادھر بیٹھے تھے، ہماری میٹنگ تھی، وابڈا والے بھی تھے، تو انہوں نے خود جو ہے گریڈ انچارج سے بڑی سخت باتیں بھی کی اور ان کو ہمارے جو عوامی تحفظات تھے وہ پہنچائے اور ان کو پیر والے دن تھانے میں بلائے ہیں۔ اس کے علاوہ اے سی صاحب نے جو ایس ڈی او ہیں ہمارے گریڈ کے انچارج ہیں جو ایبٹ آباد بیٹھتے ہیں، ان کو بھی بلایا ہے پیر والے دن اپنے دفتر۔ بات ہماری اوپر جا چکی ہے، ہم ایک دن کل اتوار کو بھی دیکھ لیتے ہیں پیر کو بھی کہ ہمارے ساتھ عید میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ اگر یہی سلوک رہا تو پھر ہم نہ عید کا دن دیکھیں گے نہ اپنے سودے بیچیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی دیکھیں درزی کا جب بتی نہیں ہوتی تو وہ کیا بنائے گا؟ جب ہمارے ڈینٹر، پینٹر، ٹیلرز، ہمارا پورا بازار، جوسز کی دکانیں، بوتلوں والے، مشروبات والے، یہ سارا نظام آج کل بجلی پر چلتا ہے۔ کلاد یونین جو ہے اس کی جتنی کپڑے کی دکانیں ہیں وہ جب تک روشنی نہیں ہوتی کون خریدتا ہے؟ اندھیرے میں تو کوئی نہیں جاتا، ہماری ساری مارکیٹیں آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں، اور روشنی ہوتی ہے تو کچھ ہوتا ہے۔ تو مہربانی کریں، یہ سارے پھر انشاءاللہ تعالی احتجاج پر بھی مجبور ہوں گے اور ہمیں سختی پر مجبور نہ کریں۔ میں اپنے ساتھ ریاض اسامہ بھائی کا، حفیظ الرحمان صاحب کا، نیاز بھائی کا، اور ذوالفقار خان، غنی گل لالا، ثاقب، ثانی بھائی میرے جو ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈیا سے میرے جتنے بھائی آئے، آصف نیوز اور عثمانی صاحب، اور اس کے ساتھ ظاہر بھائی، اور اس کے ساتھ جو ہے عتیق چاند صاحب، آپ کا شکریہ، اور یہ چھوٹے بشیر بھائی کے بچے بھی ادھر تھے ہمارے شمال نیوز والے، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور ایس ایچ او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔